اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام معجل فرجہم۔ آج کا ہمارا یہ درس جو شرح الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، ابھی ہم نے مقدمہ رابعہ کو منزل اتمام تک پہنچایا اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی قدر ممکن کوشش کی، اور اب ہم مقدمہ رابعہ کہ جو لباس مصلی کے بارے میں تھا اس کو تمام کرنے کے بعد اب ہم مقدمہ خامسہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو مکان مصلی کے بارے میں ہے، یعنی نماز گزار جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کے شرط و شروط ہیں، کیا شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس مقدمے میں بیان کریں گے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ المقدمۃ الخامسہ فی مکان المصلی، مقدمہ خامسہ نمازی کے مکان کے بارے میں ہے، جگہ کے بارے میں ہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز یوں تو ہر جگہ جائز ہے، نماز ہر جگہ جائز ہے، نماز کہیں پڑھ لیں آپ، میدان میں، جنگل میں، گھر میں، مسجد میں، سب جگہ جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو، یہ تو آپ کی ملکیت ہو، ملکیت ہو آپ کی، اپنی زمین ہو، اپنی جگہ ہو، یہ جگہ پڑی ہوئی ہے آپ کی جگہ ہے، یہ پلاٹ ہے آپ کا ہے، یہ گھر ہے، بلڈنگ ہے، عمارت ہے آپ کی، یا پھر یہ آپ کی اپنی تو نہیں ہے لیکن آپ کو مالک نے اجازت دے رکھی ہے، اجازت ہے اس کی، یا کلی اجازت ہے اس کی کہ بھائی میری یہ جگہ ہے، جو بھی اس میں نماز پڑھنا چاہے کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو نماز ہر جگہ جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی اپنی ملکیت ہو یا آپ کو اجازت ہو۔ اب اجازت میں بھی مثلا دو طریقے سے ہو سکتی ہے اجازت۔ ایک اجازت یہ ہے کہ عوض کے بدلے آپ کو اجازت ملی ہے، ایک اجازت یہ ہے کہ نہیں آپ کو مسئلہ ایسی اجازت دیتی ہے بغیر عوض کے۔ عوض میں کیسے ہوتی ہے اجازت کہ آپ نے ایک مکان، ایک جگہ، ایک پلاٹ کرائے پہ لے لیا، جب آپ نے کرائے پہ لیا تو استعمال کو لیا ہے، مالک نے آپ سے پیسے لیے، آپ نے اس کا مکان لیا اور آپ نے کس لیے لیا کہ استعمال کروں گا، تو مالک نے جو آپ کو دیا ہے وہ استعمال کے لیے تو دیا ہے، تو یہ آپ کی اجازت جو ملی آپ کو، یہ کیسے ملی؟ بل عوض، بل عوض۔ آپ نے پہلے پیسے دیے اس میں ڈال کے، اس کے بعد اس نے آپ کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ آپ استعمال کر لیجیے۔ ایک ہے بلا عوض، یعنی آپ کو اجازت ایسے ہی مل گئی کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کو کہ ایک جگہ پڑی ہوئی ہے، عام طریقے سے پڑی ہوئی ہے، آپ کو یہ امید ہے کہ مالک منع نہیں کرے گا، بھائی ایسی پڑی ہوئی ہے، اب ایسے اس میں دنیا پھرتی ہے، ٹہلتی ہے، بچے کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوئی آتا ہے ورزش کرتا ہے، کوئی آتا ہے بیٹھتا ہے، عام جگہ ہے، مالک منع نہیں کرتا عام طور سے، تو آپ میں نماز، یہ امید ہے آپ کو کہ منع نہیں کرے گا مالک، صحیح۔ یہ حالات سے آپ مثلا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ مالک منع نہیں کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھو، صحیح۔ اس طرح سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ المقدمۃ الخامسہ، یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ تو خلاصہ سمجھ میں آیا تو سمجھ المقدمۃ الخامسہ، پانچواں مقدمہ فی مکان المصلی، نماز گزار کی جگہ کے بارے میں۔ الصلاۃ فی الاماکن کلھا، الصلاۃ فی الاماکن کلھا جائزہ، نماز ہر جگہ پر جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ فی الاماکن کلھا جائزۃ، نماز جو ہے وہ ہر جگہ پر جائز ہے،
بشرط ان یکون مملوکن اور معزون کیے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مکان یا تو مملوک ہو یا معزون ہو، یعنی اس میں اجازت دی گئی ہو۔ والاذن قد یکون، اور اذن کبھی ہوتا ہے بے عوض کالاجرت و شبہہا، اذن جو ہے اجازت کبھی جو ہے وہ عوض کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی بدلے میں ہوتا ہے کسی شے کے، جیسے اجرت یعنی کرائے پر لے لینا، و شبہہا شبہ الاجرہ یعنی اجرت کے طریقے سے جیسے اجرت ہے، یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اجرت جیسی چیزیں ہیں۔ قبل اباحہ، اور کبھی اباحت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی بغیر اجرت کے۔ وہیا، وہ کیا ہے؟ مثلا اما صریحۃ کقولہ صلی فیہ، مثلا باقاعدہ اس میں اباحت قرار دے یعنی مباح قرار دے، کیا کہے مثلا سامنے والا صلی فیہ، اس میں آپ نماز پڑھیں، یا تو صلاۃً کہہ دے مالک اس میں نماز پڑھے بغیر اجرت کے، صاحب کہہ دے صلی فیہ اس میں آپ نماز پڑھیں، او بالفحوہ، یا آپ سمجھ جائیں فہوا کے ذریعے، کیسے اس نہیں پھر کون فیہ کہ اس میں اجازت ہے، صحیح سمجھ جائیں آپ کہ اس میں اجازت ہے نماز پڑھنے کی، کیونکہ ہم نے مکان کنارے پہ لیا ہے، یا اس نے جگہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی منع یا ممانعت نہیں ہے نماز کی، اور یشاہد الحال، یا حالات کی وجہ سے انسان سمجھ جائے، کما اذا کان هناک امارہ تشہد ان المالک لا یکرہ، جیسا کہ مثلا آپ اس بات کو سمجھ جائیں یا جان لیں کہ مالک جو ہے حالات ہمارا یعنی حالات علامت اس طرح کے ہیں، تشہد جن سے بات سمجھ میں آتی ہے جو گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان المالک لا یکرہ کہ مالک میری نماز پڑھنے سے کراہیت نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کو منع نہیں کرے گا، میں اس بات سے برا نہیں مانے گا، میرا یہاں پر نماز پڑھنا اس کو برا نہیں لگے گا۔ کرے والمکان المغصوب لا تصح فیہ الصلاۃ للغاصب، کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر ایسے مکان میں نماز پڑھنا کہ جو غصبی ہے اس میں غاصب کے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، ولا لغیرہ ممن علم الغصب، اور نہیں غیر غاصب کے لیے جو جانتا ہے کہ یہ مکان مغصوب ہے، فإن صلى متنا عالما كانت صلاته باطلا، بس اگر یہ شخص چاہے غاصب ہو یا وہ شخص ہو کہ جس کو علم ہے غصب کا، اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو جان بوجھ کر جانتے ہوئے عمدن نماز پڑھتا ہے، غصب سے واقف تھا، كانت صلاته باطلا تو اس کی نماز باطل ہے، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر، کہ وإن كان، اور اگر یہ انسان یعنی مصلی بھولے سے نماز پڑھ لے ایسی جگہ پر، یا جہالت کی بنا پر نماز پڑھ لے کہ وہ جہالت سے کیا تھا غاصب تھا، صحت صلاته کہ کیسے غاصب جاہل تھا غصبیت سے، صحت صلاته اس کی نماز صحیح ہے، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْمَغْصُوبِ، اور اگر وہ جاہل ہے غصبیت کے حرمت سے لم يعذر تو معذور نہیں ہے، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ بھول گیا کہ یہ غصبی ہے یا نہیں جانتا کہ یہ غصبی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ایک انسان جاہل ہے اس بات سے کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَاقَ الْوَقْتُ وَهُوَ آخِذٌ فِي الْخُرُوجِ صَحَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر وقت تنگ ہے اور وہ نکل رہا ہے اس سے تو اس کی نماز صحیح ہے، وَلَوْ صَلَّى وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بِالْخُرُوجِ لَمْ تَصِحُ، کہہ رہے ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نکل نہیں رہا اس سے خارج نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غلط سے جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔